توبہ و استغفار کرتے رہیے صبح سے شام تک۔ انسان سے نامعلوم کتنی خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور بعض اوقات خود انسان کو ان کا شعور نہیں ہو پاتا۔ یہ نہ سوچئے کہ کوئی بڑا گناہ ہو جانے پر ہی توبہ کی ضرورت ہے۔ انسان ہر وقت توبہ و استغفار کا محتاج ہے اور قدم قدم پر اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار اور 100 بار توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ جو گناہ گار توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لے اس کو کبھی حقیر نہ سمجھیے۔ حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسالت کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زناکاری کی سزا کی مستحق ہوں، مجھ پر شرعی حد قائم فرمائیے اور مجھے سزا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو بلایا اور اس سے کہا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ ولادت کے بعد جب وہ عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس کے جسم پر باندھ دیے جائیں تاکہ سنگسار ہوتے وقت کھل نہ جائیں اور بے پردگی نہ ہو۔ پھر اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور وہ سنگسار کر دی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بدکاری کر چکی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تم نے اس سے افضل کسی کو دیکھا ہے جس نے اپنی جان خود اللہ کے حضور پیش کر دی؟